بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عشرہ ذی الحجہ میں نومولود کا 7ویں دن سر مونڈنے کا کیا حکم ہے؟ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر بچے کی پیدائش کے 7 دن مکمل ہونے سے پہلے عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو کیا عشرہ ذی الحجہ میں عقیقے کے دن بچے کے سر کا حلق کیا جائے گا اور کیا اس کا ختنہ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن سے قبل ہی اگر عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تب بھی بچے کے سر کو 7ویں دن مونڈنا چاہیے، کیونکہ یہی اس کا مسنون وقت ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى رواہ الخمسہ وغیرہم وہو حدیث صحیح۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے رہن رکھا ہوتا ہے، اس کی جانب سے ولادت کے 7ویں دن عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے گا اور اس کے سر کا حلق کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنا اس کے بال منڈوانے کے لیے مانع نہیں، کیونکہ بال و ناخن کاٹنے کی ممانعت صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، رواہ مسلم۔ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ارادہ قربانی کا نہ ہو اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنے کی ممانعت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نومولود بچہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، اس واسطے اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے اور ختنہ کرانے کی ممانعت نہیں ہوگی۔ لہذا عقیقہ اور حلق کو اپنے مسنون وقت پر یعنی 7ویں دن کرنا چاہیے۔ رہا ختنہ تو اس کے لیے 7ویں دن کی قید نہیں ہے، اس دن بھی کر سکتے ہیں اور آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔